السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، بہنوں اور بھائیوں، آج کی اس 5ویں نشست میں ہم بات کریں گے کہ کیسے دار الندوہ جو کہ مشرکین مکہ کی مشاورت گاہ تھی، وہاں پر وہ اہم فیصلے کیا کرتے تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف تدبیر کی، جس کا ذکر سیرت ابن ہشام کی پہلی جلد میں موجود ہے، اور اس کی انہیں ضرورت کیوں پیش آئی، اور پھر کیسے انہوں نے پکڑ کر لانے والوں کو 100 اونٹ دینے کا اعلان کیا، اور پھر کس طرح خاص طور پہ ایک صاحب کہ جس کو بعد میں صحابیت کا شرف بھی حاصل ہوا، جن کا نام تھا سراقہ بن مالک، جو بعد میں رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے، انہوں نے تعاقب کیا اس انعام کے لالچ میں کہ دن کے شروع میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن کے تعاقب کرنے آئے تھے، اور دن کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرویدہ ہو گئے۔ تو آئیے بات شروع کرتے ہیں۔ یہ دار الندوہ ہے، مکہ میں وہ مقام کہ جہاں پر اہم فیصلوں کے لیے کفار مکہ جمع ہوا کرتے، اور خاص طور پہ جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف چلے جا رہے ہیں، تو انہیں لگا کہ اس میں ہمارے لیے کوئی خیر و عافیت کا پیغام نہیں ہے۔ انہوں نے ایک اجلاس طلب کیا جس کا ذکر سیرت ابن ہشام کی پہلی جلد میں بھی موجود ہے، جس کو میں اختصار سے اگر یہاں بیان کروں کہ جس میں ابو جہل، ابو لہب، ابو البختری، عتبہ اور شیبہ جیسے لوگ تھے، تو اس میں 3 شرائط رکھی گئیں۔ پہلی شرط کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جلا وطن کر دیا جائے، جس کو دار الندوہ میں حاضر ہوئے ممبران کی تائید حاصل نہیں ہو سکی۔ اس کے بعد دوسری شرط یہ رکھی گئی، آپ کو پابند سلاسل کر دیا جائے یہاں تک کہ آپ کی موت ہو جائے۔ اس شرط پر بھی جتنے ممبران تھے ان کی تائید حاصل نہیں ہو سکی۔ اور پھر آخری شرط جو کہ ابو جہل نے پیش کی تھی کہ کیوں نہ ایسے کیا جائے کہ ہر قبیلے کا ایک معزز نوجوان، اس کو ایک تلوار دی جائے، اور یک بارگی سب لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کریں۔ اس طرح معاملہ جو ہے وہ اتنا الجھ جائے گا کہ بنو عبدی مناف اتنے سارے قبائل سے جنگ تو نہیں کر سکیں گے، البتہ وہ دیت لینے پر راضی ہو جائیں گے۔ اس طرح معاملہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی دعوت کا جو اثر ہے وہ ٹل جائے گا۔ لہذا اس آخری شرط پر تمام ارکان جو تھے دار الندوہ میں اکٹھے ہوئے، ان کی تائید حاصل ہوئی، اور اس کو واجب العمل قرار دے کے اجلاس کو برخاست کر دیا گیا۔ لہذا مشرکین مکہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا یہ ظالمانہ منصوبہ بنا لیا، تو زاد معاد کی دوسری جلد میں ذکر ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کی اجازت دے دی ہے، اور آج رات آپ اپنے بستر پر نہیں سوئے۔ ناظرین، اس کے بعد صحیح البخاری میں ایک روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوپہر کے وقت ایک چادر اوڑے ہوئے ہمارے گھر کی طرف تشریف لا رہے تھے، حالانکہ آپ کا کبھی یہ معمول نہ تھا دوپہر کے وقت آپ ہمارے پاس آئے ہوں۔ تو آپ نے آ کے دروازے پہ دستک دی اور اجازت پر گھر میں داخل ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ کسی ضروری امر سے تشریف لائے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، اپنے گھر والوں کو دوسرے کمرے میں بھیج دیں تاکہ یہ بات راز رہ سکے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا رقت امیز جواب دیا کہ اللہ کے رسول، یہ آپ کے گھر والے ہی تو ہیں۔ اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دل کی بات جو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا پیغام لائے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کھول کہ اے ابو بکر، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہجرت کی اجازت دے دی ہے۔ تو اس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرتے جذبات سے عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، کیا میں بھی آپ کے ساتھ ہجرت کروں گا؟ تو آپ نے فرمایا جی ہاں۔ اس پر حکم دیا گیا کہ 2 سواریاں تیار کی جائیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر، میں اپنے حصے کی سواری کی قیمت ادا کروں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں سامان سفر تیار کیا گیا۔ حضرت اسماء بنت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کمر پٹی کو اتار کے اس کے ساتھ رخت سفر کے لیے وہ جو تھیلا تیار کیا اس کا منہ باندھا، اور پھر ہجرت کا انتظار ہونے لگا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر چلے گئے تاکہ انتظار کیا جائے، مناسب وقت پر مدینہ کی طرف کوچ کیا جائے۔ محترم ناظرین، بہنوں اور بھائیوں، دوسری طرف مشرکین مکہ بھی چین سے نہیں سوئے۔ وہ اپنے اس منصوبہ کو کہ جو انہوں نے دار الندوہ میں بنایا تھا، اس کو نافذ العمل کرنے کے لیے کوششوں میں مصروف ہو گئے۔ اس کے لیے انہوں نے 11 نوجوانوں کا انتخاب کیا، اس میں ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، اور امیہ بن خلف بھی۔ یہ اسلام کے بڑے تینوں دشمن تھے کہ جیسے ہی رات کا وقت آئے، یک بارگی حملہ آور ہو کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاذ اللہ کام تمام کر دیں گے، اور اس کے بعد اسلام کا کوئی نام و نشان نہیں رہے گا۔ ایک طرف وہ اپنی تدبیر کر رہے تھے، دوسری طرف اللہ رب العالمین اپنی تدبیر فرما رہے تھے۔
کہ جس کی تدبیر نے ہی غالب آنا ہوتا ہے۔ جیسے سورۃ انفال کی آیت نمبر 30 میں ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ جب کافر یہ تدبیر کر رہے تھے کہ وہ آپ کو پابند سلاسل کر دیں گے، یا پھر آپ کو قتل کر دیں گے، یا پھر آپ کو جلا وطن کر دیں گے، وہ اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر فرما رہے تھے، اور مستحکم تدبیر تو اللہ کی ہی ہے۔ اور سیرت ابن حشام کی پہلی جلد میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی چادر دی اور فرمایا کہ اے علی، اس کو اوڑھ کے لیٹ جانا، اور فکر مند نہ ہونا، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور زاد معاد کی تیسری جلد میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ میں مٹی لی اور سورۃ یاسین کی آیت نمبر 9 وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، پڑھتے ہوئے مٹی ان کے سروں پہ ڈالتے وہاں سے نکل گئے اور انہیں خبر بھی نہ ہو سکی۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کافروں کے آگے بھی دیوار کر دی، ان کے پیچھے بھی دیوار کر دی، اور ان پر ایسا پردہ ڈال دیا کہ یہ دیکھنے کے قابل ہی نہ رہے، اور اس کے بعد آپ محفوظ وہاں سے چلے گئے۔ آپ نے مدینہ کی ہجرت کا آغاز کچھ اس طرح کیا کہ مدینہ جو کہ مکہ کے شمال میں شام کی طرف ہے، اس طرف جانے کی بجائے آپ نے غار ثور میں قیام فرمایا، جو کہ بالکل دوسری سمت میں جنوب کی طرف جدھر یمن ہے اس طرف واقع ہے۔ شاید اس میں یہ حکمت پوشیدہ تھی کہ اگر مشرکین مکہ کو پتہ چلے تو وہ مدینہ کی طرف جانے والے رستوں پہ تعاقب کریں گے۔ سفر کی ابتدا میں ہی اپنے رخ کو بدل لیا۔ اس کے بعد کا ایک واقعہ الرحیق المختوم جو کہ عربی میں تالیف ہوئی ہے، اس میں ذکر ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے کہ جب غار ثور کے دہانے پہ پہنچے تو آپ باہر رکے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں داخل ہوئے اور غار کو صاف کیا۔ صاف ظاہر ہے کہ وہ کیڑوں کی اماج گاہ تھا، کوئی انسانوں کی رہنے کی جگہ تو نہ تھی۔ تو وہاں پر انہوں نے ایک سوراخ دیکھا جس کو اپنی چادر کا ایک حصہ پھاڑ کے بند کر دیا، اور دو مزید سوراخ بھی تھے، اور دونوں سوراخوں کو اپنے پاؤں کی ایڑیوں سے یا اپنے قدموں سے جو ہے وہ بند کر دیا۔ صاف ظاہر ہے کہ سفر کی تھکن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دراز ہوئے، اپنا سر مبارک آپ نے اپنے ان درینہ دوست کی گود میں رکھا جس سے آپ کو نیند آ گئی۔ دوسری طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں میں کسی چیز نے ڈس لیا، جس کی تکلیف سے انہوں نے حرکت نہ کی تاکہ آپ بے آرام نہ ہوں، اور ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک چہرے پر وہ آنسو گرے تو آپ کی آنکھ کھل گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ ابوبکر کیا بات ہے، تمہاری آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں؟ تو وہ عرض کرنے لگے اللہ کے رسول، مجھے پاؤں میں کسی چیز نے ڈس لیا ہے۔ تو آپ نے اپنے مبارک لعاب کو ان کے قدموں پہ لگایا جس سے ان کو فاقہ ہوا۔ تو آپ اندازہ کیجئے محترم ناظرین کہ کس قدر محبت تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور کس طرح انہوں نے اپنی رفاقت کو نبھایا۔ اور دوست تو وہ ہوتا ہے کہ جس کا پتہ جب انسان کسی کے ساتھ سفر کرتا ہے تو سفر میں انسان کی دوستی کے اور اس کی انسانیت کے اور اس کے کردار کے چھپے ہوئے راز بھی کھلنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد کا جو واقعہ ہے کہ کس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 3 راتیں غار ثور میں گزاری، اور اس کا ذکر بخاری شریف میں بھی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ بن ابی بکر جو کہ بڑے سمجھدار اور ذہین تھے، وہ دن بھر ان کفار کی مجلسوں میں رہتے اور ان کی باتیں سنتے، اور جیسے ہی سورج ڈھلتا وہ غار ثور میں آ جاتے اور آ کے ساری رپورٹ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کر دیتے، اور صبح ہونے سے پہلے ہی وہ وہاں سے واپس چلے جاتے اور مکہ والوں کو اس کی خبر تک نہ ہوتی۔ اور اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو غلام تھے، عامر بن فہیرہ ان کا نام تھا، وہ بکریوں کو چراتے ہوئے شام کے وقت ہانک کر اس غار کے قریب لے آتے، اور وہاں سے وہ دودھ دوہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا کرتے، اور پھر صبح کی روشنی ہونے سے پہلے ہی وہ اپنے ریوڑ کو لے کے وہاں سے غائب ہو جاتے۔ تو اس طرح سے یہ 3 راتیں وہاں پر گزریں، اور اس کے بعد مکہ میں جو کچھ ہوا اس کا ذکر بھی سیرت ابن حشام کی پہلی جلد میں موجود ہے کہ وہ لوگ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، کسی راہ گیر نے انہیں بتایا کہ تم تو رسوا ہو چکے ہو، جس کے تم متلاشی ہو وہ تو تمہارے سروں پہ مٹی ڈال کے یہاں سے جا چکے ہیں، تمہیں کس چیز کا انتظار ہے؟ وہ مٹی کو جھاڑتے ہوئے وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور گھر میں داخل ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیٹے ہوئے پایا۔ ان سے پوچھا کہ کہاں ہیں وہ کہ جن کی ہمیں تلاش ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ مجھے نہیں معلوم۔ اس پر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا پیٹا، اور اس کے بعد وہاں سے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
درینہ دوست ہیں۔ تو دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت اسماء بنت بکر رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائی۔ تو ابو جہل نے جب دریافت کیا تو نفی میں جواب ملنے پر انہوں نے اپنا ہاتھ نکالا اور زور سے حضرت اسماء بنت بکر رضی اللہ تعالی عنہا کے چہرے پر دے مارا، جس سے ان کے کان کی بالی زمین پر جا گری۔ اندازہ کیجئے محترم ناظرین کہ مسلمانوں کی اسلام کے لیے کس قدر قربانیاں تھیں۔ آج ہم بھی اپنا محاسبہ کریں، اپنے گریبان میں جھانکیں ایک فرد کی حیثیت سے کہ ہماری اسلام کے لیے کیا قربانیاں ہیں۔ صحیح البخاری میں ذکر ہے کہ اس کے بعد مکہ والوں نے مدینے کی باہر جانے والی جو راہداریاں تھیں ان پر سیکیورٹی سخت کر دی اور انعام رکھ دیا۔ معزز ناظرین، اس کے بعد تاریخ بیان کرتی ہے کہ انعام کے لالچ میں جو اسلام دشمن لوگ تھے وہ غاروں میں، گلی کوچوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو تلاش کرنے کے لیے پیدل بھی، گھوڑوں پر، اونٹوں پر سوار بھی سرگرداں پھرتے رہے، یہاں تک کہ جب کچھ لوگ غار ثور کے دہانے پر آ گئے اور وہ کھڑے ہو کر سرگوشیاں کرنے لگے تو حضرت ابوبکر صدیق جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے سر اٹھایا تو مجھے ان کے قدم نظر آئے اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے رسول، اگر ان میں سے کوئی بندہ اپنی نظر کو جھکا لے تو ان کی نظر ہم پہ پڑ جائے گی۔ تو جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا خوبصورت الفاظ فرمایا، جن کا ذکر بخاری و مسلم میں بھی ہے کہ یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، کہ اے ابو بکر کیا خیال ہے تمہارا ان دو کے بارے میں کہ جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو۔ سبحان اللہ، کیا ایمان افروز بات ہے۔ دیکھیں کیسا اعجاز ہے کہ چند قدم کے فاصلے پر بھی دشمن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت اور دکھ نہ پہنچا سکا۔ اور اسی کیفیت کو سورۃ توبہ کی آیت نمبر 40 میں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ اس خوبصورتی سے بیان فرمایا ہے، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، کہ اگر تم نہیں مدد کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی نے دیکھیں کیسے مدد کی ہے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، کہ جب کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے نکلنے پہ مجبور کیا۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، تو جب وہ غار میں تھے تو دونوں میں سے دوسرے نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صاحب یعنی اپنے دوست سے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کیجیے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ناظرین کیا خوبصورت بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، کہ پس پھر اللہ نے بھی سکون نازل کیا ان پر، یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ علیہ، ہاں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو تسلی تھی، پہلے ہی تسلی تھی کہ اللہ کے حکم سے آپ ہجرت فرما رہے تھے، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو تسلی دیتے کہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، اور ہم نے ایسے لشکروں سے ان کی مدد کی کہ جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے۔ سبحان اللہ، جیسے قرآن کریم میں ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، کہ کوئی نہیں جانتا کہ اللہ کے کتنے لشکر ہیں۔ اللہ اس طرح سے مدد فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اللہ تعالیٰ نے جو کافروں کا کلمہ تھا، جو ان کی بات تھی، جو وہ منصوبہ بنا کے آئے تھے، اس کو نیچا کر دیا۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ کا کلمہ بلند ہوا، یعنی جو اللہ نے چاہا وہی ہوا۔ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ ہی غالب حکمت والا ہے۔ کہ کیسے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مدد فرماتا ہے کہ جو اللہ کے دین کے لیے نکل پڑتے ہیں، اللہ ان کو ان کے حال پہ نہیں چھوڑتا۔ معزز ناظرین، آج کی اس نشست کو کہ کہیں بہت زیادہ طویل نہ ہو جائے یہیں پر مکمل کرتے ہیں، اور کل کی نشست میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ کیسے اس غار سے نکلنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھ جو رستے کا گائیڈ تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ، ایک مختصر سا قافلہ سوئے مدینہ چلا، اور رستے میں کس طرح اس قافلے کا تعاقب ہوا اور اللہ تعالیٰ نے مدد کی۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔